سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مقاصد کے لیے ہم شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے وہ پورے فرمائے۔ تدریس اور ٹیچنگ یا پڑھانے میں ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی کتاب پڑھانا شروع کی جاتی ہے تو جو ٹیچر ہے یا استاد ہے وہ اس کتاب کی اہمیت، اس کے مؤلف کا تعارف پیش کرتا ہے تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ خاکہ ذہن میں آ جائے۔ تو ابھی ڈسکشن ہوئی، آپ کے ہمدرد ہیں اور ہم سب کے ہمدرد ہیں ماشاءاللہ، وہ تو انہوں نے ایک خدشے کا اظہار فرمایا کہ آپ احباب چونکہ متعارف نہیں ہے ان چیزوں سے، تو یہ جو تعارف ہوگا کتاب کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے تھوڑا سا یہ بوجھ بن جائے۔ یعنی اگرچہ میں کوشش کروں گا کہ وہ ایک اچھے طریقے سے ہو، لیکن میں اس لیے کروانا چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ بھائی اور مسجد کی انتظامیہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف چیز ہم تک محدود نہ رہے۔ اور دوسرا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ محترم بزرگ ہمارے ہیں جو انتظامیہ کے ہیڈ ہیں، جو روح رواں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بھائی صدر صاحب، کہ ابھی تک انسائکلوپیڈیا جو پڑھانے کا آغاز ہے باقاعدگی سے، وہ شرف آپ کو حاصل ہوا ہے۔ ابھی دنیا میں باقاعدہ اس کو پڑھانے کا آغاز نہیں ہوا، جزوی طور پر موضوعات کی وضاحت کی جاتی ہے، لیکن بطور کتاب اس کو ابھی تک پڑھانے کا آغاز نہیں ہوا۔ تو کوئی ماڈل پڑھانے کا نہیں ہے۔ اور میں نے آج سچی بات اپنے کو بتا رہا ہوں، اپنا شیئر کر رہا ہوں، جب سے میں یہاں آیا ہوں آج میں نے 5 گھنٹے لگا کر یہ لیکچر تیار کیا ہے۔ 5 گھنٹے لگا کر، کیونکہ ہمیں اپنے شیخ محترم قبلہ حضور کا حکم ہے کہ بیٹے اگر آپ نے 10 منٹ کی گفتگو کرنی ہو تو تیاری کر کے کرنی ہے۔ تو چونکہ یہ ایک نیا سبجیکٹ تھا، نیا اصول ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، قرآن کریم ہے، پھر مؤلف ہے، پھر ہم نے سمجھنا ہے ہلکی پھلکی۔ تو یہ میں تقریباً 3 بجے سے لے کر 8 بجے تک بیٹھ کے یہ میں لکھتا رہا ہوں۔ اس کو میں کوشش کروں گا مختصر کر دوں، چونکہ یہ لائیو جائے گا اور سیو ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے جو دوسرے لوگ بعد میں سننے والے ہیں ان کے کام آئے گا۔ اور دوسرا میری ایک گزارش ہے، اس چیز کا تعلق زیادہ تر میرے ساتھ ہے کہ جو بندہ یہ کتاب شروع کر رہا ہے، جو بندہ یہ کتاب پڑھا رہا ہے، کیا اس کو کتاب کے بارے میں، کتاب کے مؤلف کے بارے میں، کتاب کی اہمیت کے بارے میں کچھ علم ہے یا کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں نے اس لیے بھی یہ آج، باقی انشاءاللہ موضوعات جو آئیں گے سارے، آج بھی ہم کچھ نہ کچھ پڑھیں گے، تو ان موضوعات پہ ہم روشنی بھی ڈالیں گے، آپ کو سمجھائیں گے بھی کہ یہ موضوع کون سا ہے، اس سے تعلق کیا ہے، اس آیت کا کیا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ لیکن مختصراً جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آج شروع میں تعارف، پھر ہم کتاب پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جی عبداللہ بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے اللہ، جس کام کا ہم آغاز کر رہے ہیں اس کو آسان فرما اور اچھے طریقے سے اس کو مکمل فرما۔ آج ہم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآنی انسائکلوپیڈیا جو کہ قبلہ حضور شیخ الاسلام زیدہ مجدہ کی تالیف ہے، اس کو پڑھنے کا اور پڑھانے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کتاب شروع کرنے سے پہلے میں مختصراً
کچھ قرآن کریم اور مؤلف اور اس انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے کچھ باتیں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو سمجھ لیں، تاکہ اس انسائکلوپیڈیا کی اہمیت، قیمت اور اس کے اندر کیا ہے اس کا خاکہ ایک ذہن میں آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ النحل کی آیت کریمہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اے حبیب مکرم، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں، اس آیت کریمہ کے بیان سے، مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے، لیکن ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، اس بات کا یقین نہیں ہوا کہ ہم ان تمام چیزوں جو کہ اللہ کریم نے بیان کی ہیں ان تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے۔ ان تک رسائی کے لیے قرآن کریم میں غور و خوض کرنا، تدبر کرنا، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اب یہ قرآن کریم پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کائنات ہے جو کہ پڑھی جاتی ہے۔ کیا؟ قرآن کریم ایک ایسی کائنات ہے جو کہ پڑھی جاتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایک دوسری کائنات ہے جو کہ دیکھی جاتی ہے، جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اور وہ ہے زمین و آسمان اور دنیا کے تمام نظام۔ جو کائنات دیکھی جانے والی ہے، نظر آنے والی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم وہ کائنات جو کہ پڑھی جانے والی ہے یعنی قرآن کریم سے مدد حاصل کریں۔ گویا کہ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کائنات میں موجود ہر چیز کے بارے میں آگاہ کر سکتی ہے۔ اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم میں ہر مسئلے، ہر مشکل کا حل موجود ہے؟ یا دوسرے الفاظ میں، کیا ہم جو کہ غیر مسلم ہیں، جن کے پاس مختلف قسم کے مسائل ہیں اور وہ ان مسائل کو حل نہیں کر پا رہے، کیا ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے لا ینحل مسائل کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم میں ان مسائل سے متعلق، ان موضوعات سے متعلق جو آیات ہیں ان میں غور و خوض کریں، تمہیں ان چیزوں کا، ان لا ینحل مسائل کا حل مل جائے گا۔ جی ہاں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں ہر علمی مسئلے کا حل موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، قد بین لنا فی ھذا القرآن کل علم و کل شیء۔ اس قرآن کریم میں ہمارے لیے ہر علم اور ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ
وضاحت امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یوں کی ہے کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے، ہر قسم کے علم نافع پر مشتمل ہے، ہر قسم کے علم نافع پر مشتمل ہے۔ اس میں ماضی، حال، مستقبل کے بارے میں تمام خبریں ہیں۔ اس میں حلال و حرام کا حکم ہے، لوگوں کے دینی امور، دنیاوی امور، معاشی امور، اقتصادی اور آخرت کے تمام امور کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ گویا قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، اور یہ انسان کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی ہے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نور ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اور یہ علم کا مصدر اور منبع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نور کے دو پیکر ہیں، ایک پیکر حضور نبی کریم یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے نور کا پیکر قرآن کریم ہے۔ آج ہم دوسرے پیکر کے حوالے سے جو کہ ایک تعریف ہے، کتاب ہے، اس کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کو سمجھنے، اس میں غوطہ زن ہونے، اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن کریم سے جڑ جائے۔ اب قرآن کریم سے جڑنے کے کئی طریقے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان تلاوت کرے، قرآن پاک کا پڑھنا، روزانہ تلاوت کرنا، اور وہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمان کرتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ قرآن کریم سے جڑنے کا یہ ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے، اس میں غور کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے مفاہیم کو سمجھا جائے، اس کے افکار کو پڑھا جائے۔ اب یہ کام بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ غور سے کیسے آسان نہیں کہ قرآن کریم میں بے شک جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر حکم موجود ہے، لیکن وہ ایک موضوع کی ایک آیت اگر پہلے سپارے میں ہے تو دوسری چوتھے سپارے میں ہے، تیسری 15 سپارے میں ہے، پانچویں تیسرے سپارے میں ہے۔ گویا یہ سارا کچھ ایک جگہ نہیں ہے، اور کسی ایک موضوع پر اگر پڑھنا چاہیں تو ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ میں نے زندگی صرف کر دی ہے اپنے لیے، میں بھی اس کو مشکل سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کریم کے تمام موضوعات کا احاطہ کرنا ہو جو کہ منتشر ہے، یہ میرے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ اب یہ قرآن پاک کے جڑنے کا طریقہ یہ ہے جو کہ مشکل تھا، اور کسی حد تک مشکل ہے، مگر قربان جاؤں حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی پر کہ آپ نے اس دوسرے طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کو بھی آسان کر دیا۔ اب ہم کتاب کی طرف آ رہے ہیں کہ آسان کیسے کر دیا کہ حضور شیخ الاسلام نے قرآن کریم میں کسی بھی موضوع سے متعلق منتشر آیات جو کہ مختلف جگہوں پر اللہ کریم نے حکمتاً بیان فرمائی ہوئی تھی، آپ نے اس موضوع سے متعلق جو آیات جہاں جہاں جس سپارے جس صورت میں تھی ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اب اگر ہم کسی ایک موضوع پر پڑھنا چاہتے ہیں، اب یہ قرآن پاک میں آپ نے 5000 موضوعات بیان کیے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کا مزاج، طبیعت، ذوق مختلف ہے، اور ضرورتیں مختلف ہیں، حاجتیں مختلف ہیں، تو ہم میں سے جو شخص بھی جس موضوع سے متعلق پڑھنا چاہے گا، ایک ممکن ہے کہ دوسرا موضوع وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ موضوع اس کی ضرورت ہے، تو اس سے پہلے ہر ایک موضوع منتشر
منتشر تھا، تو جس موضوع پر جو اس کے مزاج کے مطابق ہے، جس سے اس کو تاثیر ملتی ہے، جس سے اس کو اثر انگیزی ہوتی ہے، جس سے اس کا دل متاثر ہوتا ہے، وہ اس موضوع کو نکال کر پڑھ سکتا ہے۔ اب یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، زندگی گزر گئی ہے، 30 سال اس میدان میں ہو گئے ہیں، پڑھتے رہے ہیں، مگر نہ یقین تھا کہ واقعتاً اللہ کا یہ فرمان درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا یہ فرمان حقیقت ہے، اس پر ایمان بھی تھا، یقین بھی تھا، مگر یہ عملاً ممکن نہیں تھا۔ اور میں ابھی تک بھی یہ کہنے پر کوئی تعامل محسوس نہیں کرتا، جب تک میں نے پرانی انسائکلوپیڈیا نہیں دیکھا، اس کو نہیں پڑھا، اس وقت تک یہ سارا خواب تھا۔ لیکن حضور شیخ الاسلام کی یہ کتاب جو پرانی انسائکلوپیڈیا ہے، اس کی وجہ سے، اس کے صدقے سے وہ جو خواب تھی وہ تعبیر اس کی مل گئی، کہ ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ جو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اب جب ہم پرانی انسائکلوپیڈیا کو دیکھتے ہیں تو واقعتاً وہ سارے علوم جو اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعتاً یہ درست ہے، اللہ کریم نے ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ اب یہ چیز تھی پرانی علوم کے حوالے سے، اور اب انسائکلوپیڈیا کسی بھی کتاب کی قدر و منزلت، اس کی قیمت، اس کی اہمیت کا تعلق یا تو موضوع سے ہوتا ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، اس کے موضوع کی اہمیت کیا ہے، اور دوسری چیز اس کتاب کا مصنف یا مؤلف کون ہے، اور کتاب کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ رہ گئے مؤلف، تو ان کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے 1000 سے زائد کتابیں مختلف موضوعات پر لکھ دی ہیں، اور ان میں سے 550 کتابیں چھپ چکی ہیں، اور آپ کی جو علمی شاہکار ہیں ان سے کسی بندے کو کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ کا جو علمی مقام ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، آپ کا تباہر علمی ہے، آپ کا جو تعمق ہے، اس کے بارے میں اپنے غیر سب کے سب معترف ہیں، لہذا اس کے بارے میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی شخصیت علمی اعتبار سے خواہ کوئی شخص آپ کو مانے یا نہ مانے، آپ کے علم کا ہر بندہ اعتراف کرتا ہے، اور میں عینی شاہد ہوں کہ وہ لوگ جو ممبر پہ آ کر آپ کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں نہیں مانتے، ممبر سے باہر کمروں میں جو بیان کرتے ہیں اس کی سیڈیاں، کتابیں آپ کی ان کی لائبریری میں موجود ہے، وہ پڑھ کر آ کر بیان کرتے ہیں، آپ کے علم کا وہ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ کا ایک ایسا علمی شاہکار ہے، ایک نایاب تحفہ ہے، فقید المثال تحفہ ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ نے عوام الناس کو ایک ایسی چابی دے دی ہے، ایک ایسا آلہ دے دیا ہے کہ جس سے قرآنی علوم تک ہر شخص کی رسائی ممکن ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں تھا، اس لیے ہر شخص کی اس تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ اب قرآنی انسائکلوپیڈیا کتاب جس کی پہلی جلد آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کیا؟ 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ان 8 جلدوں میں آپ نے 5000 موضوعات بیان فرمائے۔ 5000 موضوعات قرآن کریم کی مختلف جگہوں سے منتشر آیات کو جمع کیا ہے، اور وہ سارے کے سارے 5000 موضوعات بنتے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے کہ علمی طور پر یہ جو موضوعات ہیں ان کو جمع کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ کا شکر ہے
یونیورسٹیوں میں پڑھانے کا اتفاق ہوا تو ہم جو اپنے اسٹوڈنٹس کو موضوعات دیتے تھے، موضوعات تلاش کرنا کوئی آسان نہیں تھا. اب مسئلہ جہاں کہیں بھی ہے پی ایچ ڈی کے موضوعات نہیں ملتے. اسٹوڈنٹ موجود ہیں، پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن موضوعات نہیں ملتے تھے. قربان جاؤں آپ کی عظمت پر کہ آپ نے امت مسلمہ، نوجوانوں، سکالروں، عالموں کے لیے یہ مسئلہ اتنا آسان کر دیا کہ 5000 موضوعات آپ نے قرآن کریم کے جمع کر کے ہمیں عطا فرما دیے. اب ان 5000 موضوعات جو بیان کیے گئے ہیں، پہلی 5 جلدیں جو ہیں وہ موضوعی ہیں. کیا ہے؟ پہلی 5 جلدیں یہ موضوعات پر مشتمل ہیں کہ ان میں جو موضوعات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور جو آخری 3 جلدیں ہیں وہ ڈکشنری ہیں. ڈکشنری سے مراد یہ ہے کہ آپ میں سے اگر کوئی شخص، ابھی آپ کے سامنے انسائکلوپیڈیا ہے، ہم سنتے رہے کہ فلاں مثلا لفظ آمنو، لفظ الذین، لفظ یوم، لفظ اللہ، لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار قرآن کریم میں اور کس جگہ آیا ہے. اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں تو مثلا لفظ اللہ الف سے شروع ہوتا ہے، تو الف جو ڈکشنری ہے وہ 6ٹھی جلد میں موجود ہے، وہ الف سے شروع ہوتی ہے. آپ الف میں جائیں، اس کے بعد لام میں جائیں تو اللہ جتنی مرتبہ آیا ہے آپ کو وہ مل جائے گا. اور جو رسول ہے وہ چونکہ رے سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب رے کا جو الفاظ ہے وہ ایک ممکن ہے کہ 7ویں جلد میں ہو، تو 7ویں جلد میں آپ کھولیں گے حرف رے اور سین کو کھولیں گے، اس پر جائیں گے تو لفظ رسول جتنی بار بھی آیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اب یہ ایک 8 جلدوں کے حوالے سے خاکہ تھا، اور اس میں سے جو پہلی جلد ہے اس کو ذرا کھولیں. پہلی جلد کا صفحہ نمبر آپ 25 کھولیں. صفحہ نمبر 25 پر یہ پورے انسائکلوپیڈیا کی فہرست شروع ہو رہی ہے. پورے انسائکلوپیڈیا کی، پوری اس کتاب کی فہرست شروع ہو رہی ہے، اور یہ فہرست یہاں سے لے کر 400 صفحات تک لی جاتی ہے. اب 400 صفحات تک یہ عناوین کی، مضامین کی، موضوعات کی فہرست ہے. اور کوئی شخص اگر قرآنی انسائکلوپیڈیا کا خلاصہ دیکھنا چاہے، قرآنی انسائکلوپیڈیا کو اجمالی طور پر پڑھنا چاہے، تو وہ اگر یہ فہرست پڑھ لے گا تو گویا کہ اس نے قرآنی انسائکلوپیڈیا کا پورا خلاصہ اور اجمالی جائزہ اس نے لے لیا. اجمالی جائزہ اس نے لے لیا. تو یہ جو فہرست ہے یہ آپ احباب ابھی جو پہلی جلد ہے اس میں آپ نے پہلے باب میں ایمان باللہ، یعنی اگر ہم موضوعات کو دیکھیں تو آپ نے کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں، خواہ وہ توحید سے متعلق ہے، رد شرک سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے، عبادات سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، سائنس سے متعلق ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے، عفو درگزر ہے، نیکی بدی، الغرض جتنے بھی موضوعات ہیں، آسمانوں کے بارے میں، زمینوں کے بارے میں، پانیوں کے بارے میں، گہرائیوں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، چرندوں کے بارے میں، حیوانوں کے بارے میں، الغرض ہر شخص اپنے اپنے مزاج کے مطابق عالم ہے تو دین کے موضوعات، سائنسدان ہے تو سائنسی موضوعات، اگر اس کا فیلڈ جانور ہے تو جانوروں کے موضوعات، پرندے ہیں تو اس کا موضوعات، اگر نباتات کلچر سے متعلق ہے تو اس کے موضوعات، جو چاہے گا وہ سارا کا سارا اس کو مل جائے گا. فہرست کھول کر وہ دیکھ لے گا. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ، آپ ابھی پہلی جلد میں چونکہ ایمان باللہ کے حوالے سے ہے، لیکن آپ کسی اور موضوع پر پڑھنا چاہتے ہیں، جو موضوع آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس
کیا لکھا ہوگا؟ اس کے صفحات ترتیب سے جا رہے ہیں، اس کے صفحات ترتیب سے جا رہے ہیں. اس صفحے پر جائیں گے تو آپ کو اس موضوع سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں، اس موضوع سے متعلق جتنی بھی قرآن کریم میں آیات ہیں وہ ساری آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی. اب آپ 409 صفحہ پہ آئیں. اب ہمیں یہ پہلی جلد ہے اور پہلی جلد میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں وجود باری تعالیٰ، تصور توحید، ایمان باللہ، ذات و صفات الہیہ کی تفصیل، کائنات کے عدم سے وجود میں لائے جانے، اس کے مقصد کی تخلیق، نظام شمسی، لیل و نہار کی گردش، انسان کی تخلیق، اس کے ارتقاء و نشو و نما کے مراحل، زمین و آسمان کی لامحدود وسعتوں، پہاڑوں سمندروں کی حقیقت، ان کی افادیت، زندگی اور موت کا فلسفہ، عالم ارواح، جنت و دوزخ جیسے موضوعات سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال کیا گیا ہے. توحید کیا ہے، اسماء ذات الہیہ کی عظمت کیا ہے، ایمان کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، یہ سارے موضوعات پہلی جلد میں بیان کیے گئے ہیں. تو آج ہم ان تمام موضوعات میں سے جو پہلا موضوع ہے اس کو پڑھیں گے. سب سے پہلا باب ہے ایمان باللہ. ایمان باللہ یہ باب کا عنوان ہے، لیکن آگے جو آپ نے عناوین مزید قائم کیے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. مثال کے طور پر پہلا عنوان اور موضوع ہے الدلائل علی وجود اللہ تعالی، یعنی وجود باری تعالی پر دلائل، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر دلائل، اللہ موجود ہے اس پر دلائل. وہ دلائل کیا ہیں؟ آگے پھر یہ ایک مین عنوان ہے، اس کے بعد آگے پھر اس کو مضامین میں تقسیم کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کائنات کو عدم سے وجود میں لانے سے استدلال، یعنی یہ کائنات نہیں تھی، یہ کائنات نہیں تھی، کسی چیز کا وجود نہیں تھا. اس کائنات کو وجود میں لانے سے، نہ ہونے سے ہونا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور وہ ہو گئی. کائنات کو وجود میں لانے سے اللہ کے وجود پر استدلال، کہ اللہ جس نے اس کائنات کو وجود دیا ہے، اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کائنات کو عدم سے تخلیق کیا ہے، یہ اس کے ہونے پر دلیل ہے. تو جتنی بھی آیات، اب میری کوئی بات سنیں کہ اس موضوع سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ آپ نے ایک جگہ جمع کر دی ہے. اب پہلی آیت کریمہ وہ میں پڑھتا بھی ہوں، اس کا ترجمہ بھی، اور ساتھ موضوع سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو بھی میں بتاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. آپ نے قرآن کریم کی ترتیب ہے اس کے حساب سے آیات جمع کیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اب ذرا میرے ساتھ ترجمہ دیکھیں. ترجمہ یہ کہ وہی ہے جس نے سب کچھ زمین میں، سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے تخلیق کی بات کی ہے، لیکن جو عنوان ہے وہ ہے کائنات کو عدم سے وجود میں لانے سے استدلال. اب آپ احباب میں سے یہ بتائیں،
یا نوٹ کریں ذرا، میں بتا دوں گا آپ کو کہ کون سا ایسا جملہ ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے عدم سے وجود میں لانے پر دلیل ہے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی پیدا کیا، یہ جملہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی چیز نہیں تھی اور اس نے پیدا کیا۔ اب جو پیدا کرنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، جو تخلیق کرنے والا ہے، جو وجود میں لانے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وجود میں لانے والا تو کوئی ذات، کوئی ہستی ہے۔ گویا جو اس کو پیدا کر رہی ہے، وہ جو پیدا کرنا ہے، یہ اس کے وجود پر دلیل ہے کہ جو پیدا کر رہا ہے وہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو گویا کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والا وہ ہے جو خود موجود ہے، جو خود موجود ہے۔ اسی نقطہ نظر کو دیکھتے آئیے گا آگے دوسری آیت ہے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے۔ جملہ یہ جو ہے یہ موضوع سے متعلق ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جو وجود میں لانے والا ہے وہ خود موجود ہے، اور جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز نہ ہو، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، جو چیز ہوتی ہے تو کوئی اس کو کرنے والا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی موجود ذات ہے۔ تیسری آیت کریمہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیۃ لقوم یعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ تو جو مردہ چیز کو زندہ کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ موجود ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ 3 آیات کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اب چوتھی آیت میں نہیں بتاؤں گا کہ اس میں موضوع سے متعلق کون سا جملہ ہے، کون سے کلمات ہیں، آپ بتائیں گے۔ میں پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد آپ ذرا غور سے سنیں کہ موضوع سے متعلق کہ عدم سے وجود میں لانے سے موجود پر استدلال وہ یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک، غور سنیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کٹروں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی معرفت سے لذت آشنا ہو کر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے حکمت اور تدبیر نہیں بنایا، تو سب کوتاہیوں مجبوریوں سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تخلیق 2 مرتبہ
کہاں پہ ہے ٹھیک ہے. ایک اور جگہ بھی اور جملہ ہے جو اس سے متعلق ہے. آخری جملہ. ہاں جی. ہمارے رب نے سب کچھ بے حکمت و بے تدبیر نہیں بنایا, بنانے والا. ہاں یہ ایک پہلا تخلیق کا لفظ آ گیا اور دوسرا یہ آخر میں ہے بے حکمت بے تدبیر نہیں بنایا, یعنی بنانے والا کون ہے؟ کوئی ذات ہے, تو جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ موجود ہے. یہ موضوع سے متعلق ہے. اسی طرح اگلی آیت کریمہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا, اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ روز محشر پیدا ہو جائے گا, روز محشر برپا ہو جائے گا. اب یہ اس آیت کریمہ میں کون سا جملہ ہے؟ پہلا جملہ موضوع سے متعلق ہے. پہلا جملہ موضوع سے متعلق ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب یہاں جو آیات ہیں جو موضوع سے متعلق یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہیں, اور اگلی آیات اگر آپ پڑھیں گے, اگلی آیات پڑھیں گے تو ان میں موضوع سے متعلق جو چیز ہے وہ آپ سمجھ جائیں گے, اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. تو ہم انشاءاللہ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اگلے انشاءاللہ جمعہ کو اگلے درس میں اگلے موضوع کو اور اچھے انداز میں ریلیونٹ طریقے سے اور انشاءاللہ مزید جو اس سے متعلق دلچسپ چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.